الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اہمیت کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف ظلم کا دورہ ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ مظلومیت کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر بغور اپنی ذات کا اگر وہ محاسبہ کرے تو کہیں نہ کہیں وہ خود ظالم پایا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مظلوم ہی ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم کرنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اسے عذاب دیتا ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہے کہ ایک کوڑا اس کے سر پر ایسی ضرب کے ساتھ لگاتا ہے، ایسی زوردار وار کے ساتھ لگاتا ہے کہ اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، پورا جسم جو ہے وہ بکھر جاتا ہے اور وہ قبر میں چیختا ہے۔ پھر اسے فرشتہ دوبارہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اٹھ کھڑا ہو۔ جب وہ واپس کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی چیخ نکالتا ہے کہ جس کو زمین اور آسمان میں ہر مخلوق، جن اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس چیخ کو سناتا ہے۔ پھر وہ مردہ، وہ میت جو ہے اس فرشتے سے کہتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یعنی مجھے ایسی ضرب، ایسا عذاب، میرے ساتھ ایسا عذاب کیوں ہوا اور مجھے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، حالانکہ میں نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا اور دیگر نیک کام میں کرتا تھا۔ تو فرشتہ فرمائے گا، میں تجھے عذاب اس لیے دیتا ہوں کہ ایک دن تو مظلوم کے پاس سے گزرا اور اس نے تجھ سے مدد طلب کی، بس تو نے اس کی مدد نہ کی، اور ایک دن تو نے نماز پڑھی لیکن اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا، اور اسی وجہ سے تجھے عذاب دیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مظلوم کو دیکھا اور اس نے اس سے مدد طلب کی لیکن اس نے مدد نہ کی تو اسے قبر میں آگ کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تو روایت کے اندر ایک کوڑے کا ذکر تھا کہ ایک کوڑا اگر قبر میں کسی مردے کو مارا گیا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کا جسم کے اعضاء جو ہے وہ کٹ کے بکھر گئے۔ اور حدیث طیبہ کے اندر تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کسی مظلوم کی مدد نہ کرے، اگر اس نے اس سے مدد طلب کر لی ہے اور یہ مدد نہیں کرتا تو اسے قبر میں آگ کے، فائر کے جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ احادیث طیبہ کے الفاظ ہیں۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، لیکن ظالم، جو ظلم کرنے والا ہے، صرف وہی جو ہے ظالم نہیں ہوگا، بلکہ جو مظلوم کی مدد نہ کرے، جو مظلوم کی جو ہے امداد کو نہ پہنچے، اس کی فریاد رسی نہ کرے، علماء اسے بھی ظالم میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ احادیث طیبہ میں اس پر بھی وعید آئی ہے کہ جو مدد کرنے پر قادر ہے، جو اسے ظلم سے نجات دلانے پہ قادر ہے،
وہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس کی امداد کو نہیں پہنچتا، تو وہ بھی جو ہے ظلم کرنے والے کی طرح ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہر طرف جو ہے ظلم کا جو ہے یوں کہہ لیں کہ دور دورہ ضرور ہے، لیکن اس ظلم کے دور دورہ کرنے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کردار ہوتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی آواز کے ذریعے اسے روکتے نہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے اسے روکتے نہیں ہیں، اپنے کردار کے ذریعے کسی بھی طرح اسے روکتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ احادیث طیبہ کے اندر فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ اس لیے چلتا ہے، یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس پہ ظلمیت اور بربریت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں، جو کسی مظلوم کے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث طیبہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے، جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ اس لیے چلتا ہے کہ اس کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر اسے ثابت قدم رکھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت! پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ترین، اس پل پر ہر ایک نے گزرنا ہوگا، ہر ایک نے گزرنا ہوگا، لیکن جو پل صراط پر ثابت قدم رہے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کی مظلومیت میں اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم جو ہے جما دے گا، اس کے قدم کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھے گا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک غمزدہ عاجز مظلوم کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مرتبہ بخشش لکھ دیتا ہے، 73 ٹائمز اس کے لیے بخشش لکھ دی جائے گی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا اس کے معاملات کی اصلاح فرما دیتا ہے اور آخرت میں اس کے 72 درجے عطا کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مظلوم کی مدد کرنے والے کے لیے جو 73 ٹائمز بخشش لکھ رہا ہے، اس میں سے ایک بخشش تو یہ ہے کہ اس کے معاملات، دنیا کے جو معاملات ہیں اس کی اصلاح فرما دے گا، یعنی جو اس کے دنیاوی کام اٹکے ہوئے ہیں، دنیاوی کام جو رکے ہوئے ہیں، جو دنیاوی معاملات رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو پورے کر دے گا، اور باقی 72 درجے جو ہے اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جو شخص، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کی کسی پر ظلم کرنے کی نیت نہ ہو، حدیث سنیں آپ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کی جو ہے ظلم کرنے کی نیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ ظلم کرنا یعنی جو اب ہمارے ہاں تو معاشرے میں کہ پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آج دیکھنا فلاں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، آج تو دیکھنا میں آفس جاتے کے ساتھ ہی اس جونیئر کی تو میں جو ہے نا عقل ٹھکانے لگا دوں گا، پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ بیجا کسی پر سختی کرنا یہ بھی ظلم ہے، بیجا کسی پر سختی کرنا یہ ظلم ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو آپ کمتر دکھانے کے لیے اس کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، یہ ظلم ہے، اسے حدیث میں ظلم قرار دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ بندہ اس حال میں صبح کرے کہ کسی پر ظلم کرنے کی اس کی نیت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس شخص نے یہ ارادہ کیا، اس ارادے کے ساتھ اس نے صبح کی کہ وہ کسی مظلوم کی مدد کرے گا، مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا، تو اس کی نیت کرنے سے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صرف نیت کرنے سے، آپ جو مدد کریں گے، جو آپ اس کی امداد کریں گے، جو اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ الگ، لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ آج میں کسی مظلوم کی مدد کروں گا، آج جو ہے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو آپ کی اس نیت کرنے پر
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عازمین حج لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں، لیکن کوئی حاجی یہ نہیں بتا سکتا کہ میرا حج جو ہے قبول ہو چکا ہے اور مجھے ثواب دیا جا چکا ہے۔ ہم اپنے عمل کے بارے میں کوئی گارنٹی، کوئی شیورٹی نہیں دے سکتے، لیکن حدیث ہمیں بشارت دے رہی ہے کہ اگر ہم صرف نیت کر لیں کہ ہم کسی مسلمان کی مدد کریں گے، کسی مظلوم مسلمان کی مدد کریں گے، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کریں گے، اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ایک دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا۔ قیامت کی کئی تکالیف ہوں گی، مثال کے طور پر ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ سورج جو ہے وہ 1.25 میل پر ہوگا۔ آج جو سورج ہے نا وہ اس کی پشت ہماری طرف ہے، اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، اور قیامت کے دن اس کا رخ ہماری طرف ہوگا، اور آج ہم سے سورج جو ہے وہ کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے سورج جو ہے وہ 1.25 میل پر ہوگا، 1.25 میل پر، اتنا قریب آ جائے گا، اس کی تپش کا اندازہ لگائیں۔ اور پھر جو یہ زمین ہے نا، آج ہماری زمین ریت کی ہے، مٹی کی ہے، پتھر کی ہے، بروز قیامت یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اور جو مٹیریل سے متعلق، ٹیکنالوجی سے متعلق علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تانبا جو ہے گرم ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پہ ہوگا، تپش کیسی ہوگی، اور اسی حال میں کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، کیسی تکالیف ہوں گی۔ تو جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، دنیا میں کسی ایک تکلیف کو دور کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور اگر جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی 2 تکلیف کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن 2 تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا یوں کہہ لیں کہ اجر و ثواب اور نجات پانے کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں کسی پر بیجا سختی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ اس حال میں صبح کرے کہ وہ نیت کر رہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس دن بھر کی ساری خطائیں مٹا دے گا۔ یہ نیت کرنا ہمارا کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، آئیے، یقیناً ظلم کا دور دورہ ہے، لیکن امداد کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، جہاں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں آپ کھڑے ہو جائیں، اپنی آواز بلند کریں، ظلم کو روکیں۔ اللہ نے اگر آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو روکیں۔ اگر کوئی مظلوم مسلمان ہے تو اس کی اپنی ذات سے اس کی مدد کریں۔ آپ کوئی اگر ضرورت مند مسلمان ہے، حاجت مند مسلمان ہے، تو اس کی حاجت کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔